ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام اسلم ہے۔ میرا تعلق میرپور گاؤں سے ہے، لیکن میں کافی عرصہ پہلے ہی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر رہنے لگا تھا۔ گاؤں میں کوئی زیادہ کام کاج نہیں تھا، اس لیے کمائی کرنے کے لیے شہر آ کر بس گیا۔ یہاں پر میں محنت مزدوری کرتا تھا اور پیسے جمع کرتا۔ میرے اوپر 3 بہنوں کی ذمہ داری تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی۔ میرے ابا بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار رہتے تھے۔ وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتے تھے کہ میری تینوں بہنوں کو رخصت کر سکیں، اسی لیے جو کچھ بھی ان کے لیے کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا۔ جس وقت میں صرف 2 سال کا تھا اس وقت میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری بڑی بہن نے بہت پیار محبت سے مجھے پال کر بڑا کیا۔ وہ بالکل اماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ اب جب کہ میں بڑا ہو گیا تو ایسے میں میری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ میں اپنی بہنوں کو عزت سے ان کے گھر رخصت کر دوں۔ گاؤں میں تو کوئی کام کاج ایسا نہیں تھا کہ جس سے میں پیسے کما سکتا، اسی لیے میں شہر آ کر کمانے لگا۔ میں نے بہت محنت کی اور خوب پیسے کمائے۔ میں نے اپنی تینوں بہنوں کو ان کی گھر رخصت کیا، اچھا جہیز دیا اور اچھے طریقے سے تینوں کی شادی کروائی۔ میری منگنی بچپن میں ہی میری خالہ کی بیٹی سے ہو گئی تھی، اور یہ رشتہ میری اماں کی خواہش پر ہوا تھا۔ اب جب کہ میری اماں ہمارے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے کچھ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ابا نے اس رشتے کو قائم رکھا، اور کچھ میری پسند بھی اس میں شامل تھی۔ میں اپنی خالہ کی بیٹی کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میری اس سے بچپن کی منگنی ہے، تب سے ہی میرے دل میں اس کے لیے الگ سے جذبات تھے جو کسی اور کے لیے کبھی میں نے محسوس نہیں کیے تھے۔ میں شہر چلا گیا تھا، وہاں جا کر بھی میری پسند نہ بدلی۔ مجھے گاؤں کی وہی سادی سی لڑکی پسند تھی جو بچپن سے میرے ساتھ منسوب تھی۔ اس وقت میں شہر کمانے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس وقت میری خالہ نے میرے ابا سے بہت کہا کہ میں جانے سے پہلے نکاح کر کے چلا جاؤں۔ اس کے بعد جب میری بہنوں کی شادی ہو جائے گی تو وہ رخصتی کروا دیں گی۔ ابا تو اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن مجھے اس بات پر اعتراض تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو اس کے بعد میں اپنا سارا دھیان کام پر نہیں لگا پاؤں گا، اور شاید میں اپنی بہنوں کا فرض اس طرح سے ادا نہ کر پاؤں جس طرح سے میں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ جب تک میں اپنی بہنوں کو ان کے گھر رخصت نہیں کر دیتا تب تک میں اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے انکار کرنے پر سبھی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ خالہ نے تو غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کروا دیں گی۔ اپنی محبت مجھے خود سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن محبت سے زیادہ ضروری میرے لیے اپنا فرض تھا جو مجھے ہر حال میں نبھانا تھا۔ میں نے اپنی منگیتر راشدہ سے کہا کہ اسے اگر میرا ساتھ چاہیے تو اسے کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ میرا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح انتظار نہیں کر سکتی تو وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ راشدہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ میں اس سے، اس لیے اس نے میرا انتظار کرنا ہی ٹھیک سمجھا اور اپنی ماں کو انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ میری بہنوں کی شادی ہوتے ہی میرے ابا میری خالہ کے گھر گئے تھے تاکہ میری شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔ اس دن میں بہت خوش تھا جس دن ابا نے مجھے فون پر یہ بات بتائی کہ انہوں نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے اور اب میں گھر واپس آ جاؤں۔ میں گھر واپس آ گیا تھا اور کافی دیر کے انتظار کے بعد آخر کار مجھے بھی میری خوشی مل ہی گئی۔ میرے خالہ کو اس وقت صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شہر جا کر میں بدل نہ جاؤں، اس رشتے سے انکار نہ کر دوں، کیونکہ شہر میں تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل ان پر آ جائے اور میں ان کی بیٹی کو صرف بہلاوے پر ہی رکھوں۔ کچھ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جانے مجھے ان سارے کاموں میں کتنا وقت لگ جائے۔ مجھے اپنی 3 بہنوں کو رخصت کرنا تھا، ایسے میں مجھے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی اور اچھا خاصا پیسہ جمع کرنے کے لیے وقت بھی اچھا خاصا چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور ان کی بیٹی گھر بیٹھی نہ رہ جائے، لیکن اب ان کے سارے وہم دور ہو گئے تھے۔ میری شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ میری بہنوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میرے ابا کافی عرصے سے بیمار تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی یہ بات بتائی نہیں تھی، اسی لیے میں وہاں دور شہر میں ہوں۔
ये बात सुनकर मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए वो मुझसे अपनी बीमारी छुपाते रहे और आखिरकार अब्बा भी हम सब लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब्बा के जाने का दुख बहुत ज़्यादा था, लेकिन जाने वालों को कौन रोक सकता है। अब्बा के बाद तो अपनी बहनों के लिए सब कुछ मैं ही था। मैं उनका छोटा भाई था, लेकिन अब्बा के चले जाने के बाद मैं उनका भाई भी था और उनका बाप भी था। मैंने अपनी बहनों को हौसला दिया और तसल्ली दी। ये कहा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी उनका भाई जिंदा है और मैं हर मामले में उनका साथ दूंगा। शादी के बाद तो मैंने यही सोचा था कि अब मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा और यहीं पर रहूंगा, और जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था तब से तो मैंने मुकम्मल इरादा कर लिया था कि मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं शहर वापस चला जाता तो मैं अपनी बहनों से दूर हो जाता। पहले तो अब्बा मौजूद थे तो वो उनके पास आती जाती रहती थी। अगर मैं भी ये घर छोड़कर चला जाता तो वो अपने आप को अकेला और बेआसरा महसूस करती, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए मैं और मेरी बीवी यहीं पर रहने लगे। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ था कि सारे हालात बदल गए। जो कुछ मैंने सोचा था वैसा हो ना पाया। मेरी बड़ी बहन बहुत बीमार रहने लगी। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो लोग अच्छे लोग थे, लेकिन ज़्यादा अमीर नहीं थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरी बहन का अच्छी जगह से इलाज करवा सकते। मेरी बहन का शौहर, उसकी एक दुकान थी और वो दुकान चलाता था। उनके घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन जितने पैसे मेरी बहन के इलाज के लिए चाहिए थे वो उन लोगों के पास नहीं थे। मेरी बहन के शौहर ने यही बात सोची कि वो अपनी दुकान बेच देगा, लेकिन वो दुकान ही तो उनकी आमदनी का जरिया था। उसी से तो उनका घर चलता था। अगर वो दुकान बेच देता तो उनके घर का गुजारा कैसे चलता, वो अपने बच्चों को कैसे पालता। इसी वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। मैं अपनी बहन को इस तरह से मरता हुआ कैसे देख सकता था। मैंने अपने दोस्तों से अपनी बहन के इलाज के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाए थे कि उनका इलाज हो जाता। इसीलिए मैं अपनी बहन की खातिर मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला किया। मैंने अपना घर बेचने का फ़ैसला किया। मेरी बीवी हमेशा से ही हर मामले में मेरा साथ देती थी। उसने कभी भी मुझे इस बात से मना नहीं किया था कि मैं अपनी बहनों पर खर्च करता हूँ या उनके लिए कुछ भी करता हूँ। जो मैंने उससे घर बेचने की बात की तो वो भी राज़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बहन की सेहत थी और उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये घर मेरे अब्बा का था और हम सब बहन भाइयों का उस पर पूरा हक था। मैंने अपनी बाकी बहनों से भी इस बात की इजाज़त ली और वो भी इस बात पर राज़ी थी, जबकि मेरी बड़ी बहन इस बात पर राज़ी नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना घर ना बेचूं। ये घर मेरा था, उस पर मेरा हक था, और अगर मैं उस घर को बेच देता तो फिर मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाता। एक घर ही तो था जो मेरे पास था, और अब मैं उनकी खातिर इस घर को भी बेचने जा रहा था। पहले ही मैंने जो कुछ भी कमाया था सब कुछ उन पर लगा दिया था, लेकिन मेरे लिए उनकी खुशी से और उनकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने किसी चीज़ की परवाह न की और अपना घर खामोशी से बेचकर सारे पैसे अपनी बहन के शौहर को दे दिए, ताकि वो मेरी बहन का इलाज करवा सके। अब मेरे पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे। मैं अपनी बीवी को लेकर दोबारा शहर आकर रहने लगा। मैंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। कभी कभार गांव जाकर अपनी बहनों से मिलाता, उनकी खैरियत मालूम कर लेता। मेरी बहन का इलाज चल रहा था और वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। यहाँ पर मेरा काम ठीक चल रहा था, लेकिन पहले की तरह बहुत अच्छा नहीं था। इसी तरह से 1 साल गुजरा था। जब मेरे घर बेटा हुआ, मेरी बीवी उसी वक्त मुझे और मेरे बेटे को हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर चली गई। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। बेटे की खुशी के साथ बीवी के जाने का दुख भी मुझे मिला, और ये दुख बहुत बड़ा था। इस दुख ने तो मुझे अंदर से मार दिया। मेरी बहनों को पता चला तो मेरी सबसे छोटी बहन आकर मेरे पास रहने लगी। वो कुछ दिनों तक तो मेरे घर रही थी और उसने मेरे बेटे की और मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन वो अपना घर छोड़कर ज़्यादा दिनों के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। इस तरह से मेरा घर दोबारा से बन जाएगा और मेरे बेटे को संभालने वाली भी कोई आ जाएगी। लेकिन मैं किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकता था।
میں نے بچپن سے ہی ایک ہی عورت سے محبت کی تھی اور وہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ وہ اپنے ساتھ میری ساری خوشیاں اور سب کچھ لے گئی۔ اب اس کے بعد تو میں زندگی کو گزار رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ جی لی تھی جتنی جینی تھی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کے لیے وقت گزارنا تھا۔ سب لوگوں کے سمجھانے کا بھی میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا اور میں نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑا بہت کام کرتا، گھر واپس آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ سارا وقت گزارتا۔ اپنے بیٹے سے مجھے بہت محبت تھی کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی تھی۔ مجھے اس میں اس کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اسی لیے وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں اس کی بہت دیکھ بھال کرتا اور پھر اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ اس بات کو 8 سال گزر گئے تھے۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ ان 8 سالوں میں جہاں میرا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا، وہیں پر میں بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے غم کو دل سے لگا لیا اور اسی وجہ سے میری صحت دن بدن خراب رہنے لگی۔ یہاں تک کہ میں جو پہلے بھاگ بھاگ کر کام کرتا تھا، وہ سب کچھ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں صرف اتنا کماتا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹے کا 2 وقت کا گزارا ہو جاتا۔ ایک دن اسی طرح سے اچانک سے میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسے اسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹروں نے مجھے بہت بری خبر سنائی۔ میرے بیٹے کے دل کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر تو میں نے ابھی اس کا آپریشن نہ کروایا تو یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا اور اس کے بعد میرے بیٹے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے لیے سب کچھ تھا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جتنے اسپتال والوں نے مانگے تھے۔ مجھے اپنے بیٹے کا علاج کروانا تھا اور ہر حال میں کروانا تھا۔ میری زندگی میں اگر کوئی میرے لیے سب سے ضروری تھا تو وہ میرا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس تھا ہی کیا؟ اب میں اسے کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ مجھے بیٹے کا آپریشن کروانا تھا لیکن پیسے نہیں تھے۔ اب تو پہلے کی طرح میں کماتا بھی نہیں تھا کہ پیسے جمع کر کے کچھ کر سکتا۔ غربت کے باعث سڑک کنارے ایک ٹھیلا لگا کر بچوں کے کھلونے بیچتا اور اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے لگا۔ میری صحت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کوئی دوسرا کام کر سکوں، اسی لیے ٹھیلا لگا کر بیٹھ جاتا اور گاہکوں کا انتظار کرتا تاکہ پیسے جمع کر سکوں۔ جلد از جلد میں پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کا علاج کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ ایک دن اسی طرح سے اچانک میری نظر ایک مانگنے والی چھوٹی بچی پر پڑی۔ وہ بڑی حسرت بھری نظروں سے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا اور مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس لیے ترس کھا کر میں نے ایک کھلونا اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ بچی کھلونا لے کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے میرے قریب آئی اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی کہ گھر جا کر تمہیں ایک خوشخبری ملے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور مسکرانے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، میں نے اسے کھلونا اٹھا کر دے دیا ہے، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ بچی سمجھ کر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے کام میں دوبارہ سے لگ گیا۔ لیکن جیسے ہی شام کو گھر گیا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے گھر میں ایک بڑا سا ڈبہ موجود تھا اور وہ ڈبہ ہل رہا تھا۔ اس ڈبے کو اس طرح سے ہلتا دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ میرے گھر میں کیسے موجود تھا، یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میرا بیٹا بھی ایک کونے میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا۔ جب میں نے اس ڈبے کو سامنے سے جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ بچی جسے میں نے دن میں کھلونا دیا تھا، وہ بچی اس ڈبے میں موجود تھی اور عجیب و غریب حرکتیں کر کے میرے بیٹے کو خوش کر رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کی عمر ہی کی تھی، یہ شاید اس سے 1-2 سال چھوٹی ہوگی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جب بھاگ کر ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، وہ اس ڈبے میں سب لوگوں سے چھپ چھپا کر میرے گھر آئی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اس کی اماں نے اسے بتایا تھا کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ چھپ چھپ کر میرے پیچھے میرے گھر آ گئی۔ اس بچی کی باتیں جیسے جیسے میں سن رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اسے اتنی بڑی باتیں کیسے آتی تھیں؟ اس بچی نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کیا اور جیسے جیسے مجھے اپنے بارے میں بتاتی جا رہی تھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ پہلے وہ لوگ بہت خوش رہتے تھے، لیکن اس کی اماں اور ابا جب سے گئے ہیں تب سے اس کی زندگی بہت بری ہو گئی ہے۔ نہ اسے اس کی پسند کی کوئی چیز ملتی ہے اور نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی اماں ابا کے چلے جانے کے بعد اس کے چچا اور چچی اس کے ساتھ آ کر اس کے گھر میں رہنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ بدل گئے۔ اس کی چچی اسے مارتی تھی اور گھر کے کام کرواتی تھیں، اور اس کے چچا اسے صبح سویرے گھر سے باہر نکال دیتے، یہ کہتے کہ وہ بھیک مانگ کر لائے۔ وہ جو بھیک مانگتی تھی اس سے اپنا گزارا کرتی تھی، باہر سے ہی کھانا کھاتی تھی اور باہر رہتی تھی۔ گھر میں سے اسے کچھ نہیں ملتا تھا۔ گھر واپس جاتی تو اس کی چچی اسے مارتی اور دوبارہ اسے کام پر لگا دیتی۔ اسی لیے وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور اسی لیے یہاں آ گئی۔ اس کی اماں اسے کہا کرتی تھی کہ اچھے لوگ سب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب میں نے اسے کھلونا دیا تھا تو اسے لگا کہ میں اچھا انسان ہوں، اسی لیے وہ چھپ کر میرے گھر آ گئی، اور اب وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اس چھوٹی سی معصوم بچی پر بہت ترس آیا اور اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ ہمارے اپنے ہی کس قدر برے ثابت ہوتے ہیں، اور وہی ہماری زندگی کو سب سے زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس بچی کو کھانا کھلایا اور وہ بچی میرے گھر میں ہی رہی۔ میں نے بھی اسے یہاں سے جانے سے مجبور نہ کیا، لیکن 2 دن ہی گزرے تھے جب میرے گھر میں بہت بڑا تماشا ہو گیا۔ اس بچی کا چچا میرے گھر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کو اغوا کیا ہے، زبردستی اسے اپنے گھر میں قید کیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ معاملہ بہت بڑھ گیا تھا، بات پولیس تک چلی گئی۔ اگر پولیس مجھے پکڑ کر لے جاتی تو میرے بیٹے کا کیا ہوتا؟ میں نے تو اس بچی کی مدد کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی مدد کرنے کے چکر میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ جب پولیس نے ساری بات پوچھی تو میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا، اور اس بچی نے بھی یہی کہا کہ اس کے چچا اور چچی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ خود اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، اور وہ اسے بھیک مانگنے پر مجبور کرتے تھے اور اسے مارتے پیٹتے بھی تھے، جبکہ اس کے چچا نے اسے بہت ڈرا دھمکا کر یہ کہنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ پولیس والوں کو سچ نہ بتائے اور یہ کہے کہ میں نے اسے زبردستی اپنے گھر میں رکھا تھا۔ لیکن اس بچی نے سب کچھ بتا دیا۔ سارا سچ جاننے کے بعد اب میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا۔ پولیس والوں نے مجھے رہا کر دیا اور اس بچی سے یہ پوچھا کہ کیا وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے یا پھر نہیں۔ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ مجھے اس بچی پر بہت ترس آیا۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز لگتی تھی، اسی لیے میں نے بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میرے پاس تو میرے بیٹے کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں ایک اور بچی کی ذمہ داری اپنے سر لے رہا تھا، لیکن وہ بچی کسی اور کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں اسے اپنے گھر اپنے ساتھ لے آیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنا نصیب خود لے کر آئے گی۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی انسان ہمارے گھر آتا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، اور اب وہ بچی بھی اگر میرے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی تو یقیناً وہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اسے اپنے گھر لے آیا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس بچی کے والدین امیر تھے اور اس کے چچا نے اس کے باپ کے گھر پر اور اس کی ساری چیزوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ اس بچی کا سب کچھ ان لوگوں نے اس سے چھین لیا اور اسے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جو کہ اس کے والدین اسے کبھی بھی گزارنے نہ دیتے۔ جب وہ بچی میرے ساتھ آ کر میرے گھر میں رہنے لگی تھی تو اس طرح سے جو کچھ بھی اس کے والدین کا تھا وہ اسی انسان کو ملنا تھا جو اس بچے کی پرورش کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا۔ اس بچی کے والد نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت لکھ دی تھی کہ جو بھی اس کی بچی کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے گا اس کی ساری جائیداد کا وارث وہی شخص ہوگا، اس وقت تک جب تک وہ بچی بڑی نہ ہو جائے۔ اور اب جب کہ وہ بچی میرے گھر میں میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو ایسے میں اس کے والد کی ساری جائیداد بھی مجھے ہی سنبھالنی تھی۔ میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری مجھے مل گئی تھی، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا گھر اور بہت کچھ میرے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس بچی کی میرے پاس امانت تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اور اس بچی کو لے کر اس بڑے گھر میں جا کر رہنے لگا۔
मेरे पास अब पैसों की कमी नहीं थी और देखते ही देखते मेरे दिन बदल गए। उस दिन मुझे उस बात पर यकीन आ गया था कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद कहीं से हमारी मदद का वसीला बना देते हैं। मैंने उस बच्ची की मदद की थी तो कैसे मेरी मदद का वसीला खुद ब खुद बन गया था। मेरे बेटे का इलाज भी हो गया था और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मैंने अपने बेटे को और इस बच्ची को दोनों को एक अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैंने उसके बाप के सारे कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था और कभी भी उन दोनों में फ़र्क नहीं किया था। उन दोनों से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी कि कोई भी बाप अपने बच्चों से करता हो। उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी समझकर बाप की मोहब्बत दी थी और किस्मत ने इसी तरह से मेरा साथ दिया था कि आज मेरे पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। कल तक जो मेरे पास अपने बेटे के इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, आज मैं दूसरों को पैसे देता था और दूसरों की मदद करता था। जहाँ तक मुमकिन होता मैं लोगों की मदद किया करता था। मैंने उस कारोबार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। अपने अब्बा का जो घर मैंने अपनी बहन के इलाज करवाने के लिए बेच दिया था, वो घर मैंने ज़्यादा कीमत में दोबारा उन लोगों से वापस ख़रीद लिया। वो घर मेरे अब्बा का था और मैं उस घर को कभी बेचना नहीं चाहता था, मगर उस वक्त हालात ऐसे थे और मैं मजबूर था, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उस घर को बेचने के अलावा। मजबूरन मुझे उसे बेचना पड़ा, लेकिन अब मैंने दोबारा से उस घर को वापस हासिल कर लिया। जो मेरे अब्बा की निशानी थी वो वापस मेरे पास आ गई थी। जो कुछ मैंने अपनों की खुशी के लिए कुर्बान किया था वो दोबारा से पलटकर मेरे पास वापस आ गया था और अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जहाँ तक मुमकिन होता मैं दूसरों की मदद करता था और मैं अपनी बहनों को भी दिल खोल कर मदद करता। वो मेरी कामयाबी से बहुत खुश थीं और मुझसे यही कहती थीं कि वो बचपन से ही ये जानती थीं कि मैं बहुत अच्छी किस्मत लेकर दुनिया में आया हूँ और आज उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया था। उस बच्ची की दौलत मेरे पास एक अमानत की तरह थी। मैंने कभी भी उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया था। जो पैसा मैं खुद कमाता था वही मैं दूसरों पर खर्च करता था और अपनी बहनों पर भी मैं वही खर्च करता था, जबकि उस बच्ची की सारी जायदाद मेरे पास एक अमानत की तरह थी जो उसके बड़े होते ही मैं उसके हवाले कर देने वाला था और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता। वक्त इसी तरह से गुजरता गया था और वो बच्ची बड़ी हो गई। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था। जैसे ही वो लड़की 18 साल की हुई तो मैंने उसे सारा सच बता दिया। उसकी सारी अमानत उसको सौंप दी। उसके अब्बा की सारी जायदाद उसके नाम कर दी और उससे कहा कि अब वो इतनी समझदार हो गई है कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती है। वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे गुजार सकती है। मेरा उसकी जायदाद पर या उसके घर पर कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ उस वक्त तक उन सारी चीज़ों का वारिस था जब तक उस लड़की की जिम्मेदारी मुझ पर थी, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाती थी कि सब कुछ खुद संभाल सके। मगर उसने मुझे जाने से रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि उसने हमेशा मुझे अपने बाप का दर्जा दिया है। उसने हमेशा मुझे अपना बाप ही समझा है। वो कैसे अपने अब्बा को अपने घर से जाने के लिए कह सकती है? मैं और मेरा बेटा, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश में लगा दी थी। उसकी अमानत को संभाल कर रखा था ताकि वक्त आने पर उसके हवाले कर सकूं। और अब वो कैसे मुझे इस तरह से भेज सकती थी? हमारा साथ तो दिलों का साथ है। दिल तो कभी भी जुदा नहीं होते। हमारे बगैर उसने इन सारी चीज़ों का क्या करना? ये सारी चीज़ें उसके लिए अहम नहीं हैं, बल्कि उसके लिए हम दोनों का साथ ज़्यादा अहम है। मैंने भी फिर वहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दिया और अपने बेटे के साथ उसी घर में रहने लगा। मेरा बेटा उसे पसंद करने लगा था। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत खूबसूरत जज्बा रखते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मेरे बेटे की ख्वाहिश पर ही मैंने अपनी बेटी से इजाज़त मांगी थी। जब उसने भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना किया तो मैंने उन दोनों का निकाह करवा दिया। उसके बाद हम तीनों मिलकर हंसी खुशी उसी घर में रहने लगे। मेरी बेटी ही मेरी बहू बन गई थी।
मैं जो हर वक्त ये सोचता रहता था कि जाने में उसका फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन अब मुझे इत्मीनान था कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। मैंने ना सिर्फ बचपन से अब तक इसकी परवरिश की थी, बल्कि मैंने उसे एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ दिया था जिस पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा, ज़िंदगी के हर मौके पर उसका साथ देगा, फिर चाहे मुश्किल हो या आसानी। मैंने अपने बेटे का और अपनी बेटी दोनों का फ़र्ज़ अदा कर दिया था। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।